عباس علمدار، عباس علمدار، دریا سے علمدار کے آنے کی خبر ہے، گھیرے ہوئے عباس کو یوں لشکر شر ہے، تلوار چمکتی ہے مگر شیر کا ڈر ہے، ہر سمت سے مشکیزے پہ تیروں کی نظر ہے، گزرے نہ قیامت کوئی اب شاہ کے حرم پر، معصوم سکینہ کی نگاہیں ہیں علم پر، اوجھل ہوا آنکھوں سے علم خیر الہی، اٹھتے نہیں مولا کے قدم خیر الہی، کھا جائے نا عباس کا غم خیر الہی، کہتے ہیں سبھی اہل حرم خیر الہی، امید اگر ٹوٹی تو مر جائیں نہ بچے، عباس سے پہلے ہی گزر جائیں نہ بچے، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس ہے زینب کی زباں پر، کیسا یہ لہو دکھتا ہے غازی کے نشاں پر، گزری ہے قیامت کوئی بھائی پہ وہاں پر، فضا ذرا دیکھو میرا غازی ہے کہاں پر، زینب کی در خیمہ سے مقتل پہ نظر ہے، نالین کا کچھ ہوش نہ چادر کی خبر ہے، دوڑائی شہیدین نے مقتل کو سواری، یہ بین تھے لب پر شہ مظلوم کے جاری، زینب کو ضرورت تھی ابھی شیر تمہاری، اے بھائی کمر ٹوٹ گئی آج ہماری، کب لاش جواں کوئی اٹھانے کی گھڑی تھی، عباس میری دنیا سے جانے کی گھڑی تھی، عباس علمدار، عباس علمدار، سلام۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ الدائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزاداران سید الشہداء، اس عزاخانے میں شفاعت معصوم کے عنوان پر یہ ہماری مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ عزیزو، ہم ان مجالس میں جس اہم ترین فکر کی طرف ملت مسلمہ کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جن بندوں کو ہدایت بشریت کے لیے مبعوث فرمایا انہیں علم بھی عطا کیا اور عصمت بھی عطا کی۔ جنہیں ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا انہیں علم بھی عطا کیا اور عصمت بھی عطا کی، کیونکہ اگر اللہ کا بھیجا ہوا ہادی کسی کے آگے سر جھکائے علم حاصل کرنے کے لیے تو پھر کم از کم وہ اسی کی ہدایت تو نہیں کر سکتا جس کا شاگرد ہے، استاد کی ہدایت تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے خداوند عالم نے آدم کو خلق کیا تو علم کے ساتھ خلق کیا، آدم کو ممتاز کیا تو علم کے ساتھ ممتاز کیا، آدم کو شرف عطا کیا تو علم کے ساتھ شرف عطا کیا۔ فرشتے اگر آدم کو سجدہ کرنے پر آمادہ ہوئے تو علم کی وجہ سے آمادہ ہوئے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب علم کا ایک لفظ ہے جو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں جس علم نے آدم کو فضیلت عطا کی وہ علم معرفت پنجتن تھا۔ بھائی، علم کا اظہار تو فرشتے بھی کر رہے تھے، عالم تو وہ بھی تھے، لیکن جس علم کا اظہار آدم نے کیا اس علم کا اظہار فرشتے نہیں کر سکے، اور یہ کہہ کر انہوں نے گردنیں ڈال دی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پروردگار، سبحان تیری ذات ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا۔ اور آدم کو جب کہا گیا کہ اب تم یہ اسما انہیں بتاؤ تو آدم نے پنجتن علیہ السلام کا نام لے کر بتایا، پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاتر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں نا عزیزو، ادھر آدم کی زبان پر معرفت پنجتن کا علم جاری ہوا، ادھر سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر کے بتا دیا کہ ہر جاننے والا عالم نہیں ہوتا، عالم صرف وہ ہوتا ہے جسے پنجتن علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو، جسے معرفت نہیں ہو وہ ابلیس ہے۔ دیکھیں، علم کی بنیاد یہ قرار پائی کہ معرفت پنجتن پاک علیہ السلام کا نام علم ہے۔ اگر ایک لفظ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، رنگ بھی گورا نہیں ہے، پسینہ بھی بدبودار ہے، عرب کا رہنے والا بھی نہیں ہے، لیکن معرفت محمد وال محمد رکھتا ہے، تو اس کی عظمت یہ ہے کہ عرب کے مغرور عربی بولنے والوں نے جب اس شخص کے اذان دینے پر اعتراض کیا کہ تمہارا تلفظ درست نہیں ہے، تم اذان نہ دیا کرو، اور یہ اطلاع پیغمبر کے پاس پہنچی تو آپ نے صحابہ پر ناراضگی کا اظہار کر کے کہا کہ اللہ کو بلال کی یہی ادا پسند ہے، اگر اس نے اذان نہ دی تو سورج طلوع نہیں ہوگا۔ صلوات۔ بارگاہ رسالت میں اور اسلامی شریعت میں معرفت محمد والے محمد علیہ السلام کا نام علم ہے۔ عالم وہ ہے جو انہیں جانتا ہو۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا۔ میں شفاعت کے موضوع پر آ رہا ہوں یہاں سے۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے چاہا، اللہ رے شان پیغمبر اسلام کے ذریعے، اللہ رے شان پیغمبر اسلام کے ذریعے پہچانے معرفت خداوندی کہ زبان میں لکھا ہوا تھا۔ جب اس کی ٹرانسلیشن کی گئی تو وہ نوح کی کشتی میں رکھی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا، تحریر کیا ہوا تھا، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ حضرت نوح نے ایک دعا کی تھی، او مائی گاڈ، او میرے اللہ، کیپ مائی ہینڈ وتھ مرسی، میرا ہاتھ اپنے کرم سے پکڑ لے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔
ان کے واسطے جن کے لیے تو نے یہ کائنات خلق کی ہے، جن کا ایک محمد ہے، ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، اور اب بھی یہ تختی ایشیا کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے اور اسی ترجمہ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ یعنی نوح بھی جب اس کشتی نجات میں کون سی کشتی جو خدا کے حکم سے بنی، جنت سے اس کے تختے آئے، جبریل نے بنانے میں اس کی مدد کی، نوح نبی اس میں سوار ہوئے، جوڑے بھی اس میں ایک ایک کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نوح کو یہ حکم دیا گیا ہوگا کہ حفاظت کے لیے پنجتن پاک علیہ السلام کے نام اس کشتی میں رکھ لو تاکہ تمہارا سفینہ محفوظ ہو جائے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ عزیزوں، میں ملت مسلمہ سے یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب نوح جیسا نبی پنجتن پاک علیہ السلام کی مدد کے بغیر اپنے ہی طوفان سے پار نہیں ہو سکتا، تو پنجتن پاک علیہ السلام کے بغیر تو پورے سرات سے کیسے پار کر جاؤ گے؟ تو نوح کی شفاعت بھی ہوئی تو انہی پنجتن پاک کے سہارے ہوئی، آدم کی شفاعت بھی ہوئی تو انہی پنجتن پاک علیہ السلام کے سہارے ہوئی، یہاں تک تو یہ دعا تھی، یہاں تک تو یہ الفاظ تشکر تھے جو آدم کے سجدے کے بعد زبان پنجتن پاک علیہ السلام پر جاری ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پنجتن پاک علیہ السلام نے کہا تھا، اسی لیے کہ انہیں اور کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی تو ہیں جو اللہ سے مدد مانگیں گے۔ پنجتن پاک علیہ السلام کے اس قصیدے کو مکہ تک پہنچانے میں قدرت نے اپنا کلام استعمال کیا، پھر اس پورے کلام کو قرآن بنا کر سورہ حمد میں نازل کر دیا۔ اسی کے آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بندہ کہتا ہے خدا تو ہمیں چلاؤ سیدھے راستے پر، ہماری ہدایت کر سیدھے راستے کی طرف، جو بھی آپ ترجمہ کرے پھر یہ کہہ کر رکتا نہیں ہے بلکہ فوراً کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ غور فرمائے، نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی، اور راستہ کن کا مانگ رہا ہے؟ لوگوں کا۔ دیکھیے نماز بھی شفاعت ہے، کہتا جا رہا ہے نمازی کہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ بھائی ان لوگوں کے راستے پر چلا، کسی کا نام بھی ذہن میں ہے؟ پوچھ، اگر کئی فرشتے نے کہا کن لوگوں کے راستے پر، کہ جی ان لوگوں کے، کون لوگ تھے؟ ان کا کوئی نام بھی تھا، پھر بات وہیں آئی۔ بھائی آپ جس کی تمنا کر رہے ہیں ان لوگوں کا نام ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ دوران نماز اب مولوی کا فتویٰ کہاں گیا کہ خبردار کسی غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل۔ کامل عظیمی تو اعلان کرتا ہے اس منبر سے کہ اگر غیر اللہ کا تصور نماز میں نہ آئے تو نماز باطل۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اس لیے کہ نماز سورہ حمد کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور سورہ حمد میں آپ کو کہنا پڑے گا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلاؤ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ تو وہ لوگ یہی ہیں، اللہ نہیں ہے، جن کے راستے پہ چلنے کی تمنا کر رہا ہے تو کم از کم نمازی کو اتنا یقین تو ہو کہ جن کے راستے پہ چلنے کی دعا کر رہا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ دل میں بھی چلا ان کے راستے پر، چلا ان کے راستے پر جن پر نعمتیں نازل کی، بچا ان کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا۔ صلوات بر محمد۔ یعنی نماز کچھ لوگوں کا اقرار ہے، کچھ لوگوں کا انکار ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کس پر غضبناک ہوا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث پیغمبر ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ پروردگار ہمیں ان کے راستے سے بچا جن پر تو غضبناک ہوا۔ اب جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، اس لیے کہ دونوں آپ کی نگاہ میں ہوں گے۔ جن پر اللہ غضبناک ہوا، اللہ کا غضب مختلف صورتوں میں نازل ہوتا ہے۔
اللہ کی نعمت بھی مختلف صورتوں میں نازل ہوتی ہے۔ نعمت یہ ہے کہ اگر صاحب نعمت دنیا سے اٹھ بھی جائے تو درود و سلام اس پر باقی رہتا ہے۔ درود مسلسل نعمت ہے جو کسی وقت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی، صاحبان ایمان بھی، اور اب تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ محمد والے محمد پر درود بھیجے، صلوات پر محمد والے محمد۔ تو شب جمعہ بھی ہے، اس لیے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ عزیزو، درود مسلسل ہے تو پھر اللہ کا غضب بھی مسلسل ہے۔ نہ مرنے کے بعد نعمت ختم ہوتی ہے، نہ مرنے کے بعد غضب ختم ہوتا ہے۔ نعمت یہ ہے کہ اگر سر بھی کٹ جائے تو نیزے پر تلاوت قرآن کرے گا۔ غضب یہ ہے کہ اگر یزید زندہ بھی رہے تو واجب اللعنت رہے گا۔ کتنے دن بدبخت زندہ رہا؟ 2-2.5 برس رہا۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید، اور تاریخوں میں متفقہ طور پر لکھا ہے کہ اس کے بعد چلا گیا کہیں سیر و تفریح کے لیے، ایک جنگل میں راستہ بھول گیا۔ اب جس راستے پر جاتا ہے وہی آگ ہے، جہاں سے نکلنا چاہتا ہے وہی آگ ہے۔ دائیں آگ ہے، سامنے آگ ہے، پیچھے آگ ہے، چاروں طرف آگ میں گھرا ہوا ہے۔ تو خدا کا غضب اسی لیے تو ہوتا ہے۔ جو بھی یزید ہو، جس دور کا یزید ہو، چاروں طرف سے یزید کو آگ نے گھیر کر مارا۔ کتنی دیر اقتدار میں رہا؟ ظاہر ہے کہ جب آگ کے شعلے سے یہ بدبخت یزید نکالا گیا ہوگا تو پہچانا تو نہیں گیا ہوگا۔ ایک ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، ان کا ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے۔ ایک حادثہ ہو گیا تھا، کچھ خاک اڑی تھی، کچھ آگ لگی تھی، کوئی دھماکہ ہوا تھا، آگ نے کسی کو شعلے کی لپیٹ میں لے لیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا، علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا، تمہاری شکل مرتے وقت پہچانی نہ جائے گی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تمہاری شکل مرتے وقت پہچانی نہ جائے گی۔ اس لیے نماز پڑھو تو اس یقین کے ساتھ جس میں محمد والے محمد علیہ السلام کی عظمت بیان ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کائنات میں جسے بھی جو فیض پہنچا، آدم سے لے کر خواجہ اجمیری تک، وہ ان کی شفاعت و سفارش کے ذریعے پہنچا۔ ولایت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے، شرافت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے، طریقت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے، نجابت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے۔ آؤ ہم بتائیں، ہم آج نو تک محدود ہیں، کل انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ نو جیسا جلیل القدر نبی جس کی کشتی پنجتن پاک علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں پار لگی، وہ جو نو کا طوفان ہے نا، وہ ابلا بھی کہاں سے تھا؟ اسی مسجد کوفہ سے جو علی کا دارالحکومت تھا۔ عبادت کرو، عبادت کرو، صلوات بر محمد والے محمد۔ عبادت کرو۔ دنیا میں سب سے بڑے 2 آدمی ہیں، آدم اور نو۔ آدم تو آدم ہے ہی، لیکن نو آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ خدا کی قسم، لوگ بد نصیب ہے جو مفہوم شفاعت کو نہیں سمجھتے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ذرا نجف چلے جاؤ، علی کے روضے پر آدم اور نو آج بھی علی کے قدموں میں شفاعت لے رہے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ بیٹھو بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ ہمارے دیگر صلوات۔ عزیزو، یہ بھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ علی کے پہلو میں بھی ہیں تو آدم جیسا نبی، نو جیسا جلیل القدر نبی۔ دیکھیے نو نے 950 برس تبلیغ کی، عمر کا اندازہ ہی نہیں۔ اور تبلیغ کہاں کرتے تھے؟ گلیوں میں، چوراہوں میں۔ جب گلیوں میں نکلتے تھے تو جتنے بھی دشمن ہوتے تھے اللہ کے، وہ سب جناب نو پر پتھر برسایا کرتے تھے۔ اللہ کے دشمنوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کا پرچم لے کر گلیوں میں نکلیں گے تو یا تو یہ کہیں گے کہ راستہ بدل دو، اور اگر ہم راستہ نہیں بدلیں گے تو پھر یہ پتھر برسائیں گے۔ چلو پتھراؤ، کتنے پتھر برساتے ہو، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا، ہم تو پھر بھی سنت نبی ادا کر رہے ہیں۔ مارنے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ تو جناب نوح گلیوں میں نکلتے تھے تو اللہ کی توحید کا پرچار کرتے تھے، تو پتھراؤ کیا کرتے تھے یہ نکل کر، اور اتنے پتھر مارا کرتے تھے کہ جناب نوح کا جسم
उन पत्थरों में ढक जाया करता था, छुप जाया करता था, और काफिर ये समझते थे कि नबी मर गया इसलिए छोड़कर चले जाते थे। यानी उस ज़माने के काफिर भी नबी को मुर्दा समझते थे, इस ज़माने में भी काफिर नबी को मुर्दा समझते हैं। सलवात बर मोहम्मद। अगर नहीं समझते तो हमें जाली चूमने क्यों नहीं देते, हमें रोज़े रसूल पर जाने क्यों नहीं देते, हमें सर झुकाने क्यों नहीं देते। गौर करे जनाब नूह छुप जाया करते थे उन पत्थरों में, तो ये कहकर दुश्मन वापस चले जाया करते थे कि छोड़ो ये नबी तो मर गया। और जब वो चले जाते थे तो जिब्रील नाजिल होते थे, पत्थरों को जनाब नूह के जिस्म से हटाते थे तो जनाब नूह का जिस्म लहूलुहान हो जाता था पत्थरों के ज़ख्मों से। देखे नूह की शफाअत कौन कर रहे थे? जिब्रील कर रहे थे। नूह को अच्छा कौन कर रहा था? फरिश्ता कर रहा था। ऐ मेरे हुसैन से टकराने वालों, ऐ शफात मासूम का इनकार करने वालों, मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुकाबला नूह जैसे नबी से भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि नूह वो नबी है कि अगर ज़ख्मी हो जाए तो फरिश्ते का मोहताज होता है कि फरिश्ता उसे मस करे तो उसके ज़ख्म अच्छे हो जाए। लेकिन अगर कोई फरिश्ता ज़ख्मी हो तो वो हुसैन के कदमों से मस हो जाता है तो उसको बालों पर अता हो जाते हैं। सलवात। तो अगर शफात मासूम के हकदार बनना चाहते हो तो हुसैन का एहतराम करो, करबला का एहतराम करो, मुहर्रम का एहतराम करो। हम इन 10 दिनों में रोना चाहते हैं, हम इन 10 दिनों में मातम करना चाहते हैं। हम तो हर अदाखाने में जाते हैं, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं सोच कर के कहीं हमसे पहले हुसैन की माँ ना आ जाए। देखे तो सही फर्श अज़ा पर बैठे हुए बुज़ुर्ग नौजवान बच्चे जो हैं, फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को उनके उजड़े हुए घरों का पुरसा देने के लिए हम तो रसूल की सदाकत का ऐलान कर रहे हैं। आज़ादारों, रसूल ने अपने आखिरी दिनों में फातिमा को वसीयत की, तेरा बेटा करबला के जंगल में बेजुर्म ख़ता मारा जाएगा। तो बीबी ने कहा, बाबा जब मेरा बेटा दुश्मनों के नर्रे में घिर जाएगा तो क्या आप उसे ना बचाएंगे? कहा, फातिमा मैं उस वक्त मौजूद नहीं होऊंगा। कहा, बाबा अली तो होंगे? कहा, नहीं अली भी नहीं होंगे। कहा, बाबा हसन तो होंगे? कहा, हसन भी नहीं होंगे। कहा, बाबा जब कोई भी नहीं होगा तो मैं अपने बेटे पर रोऊंगी। कहा, है बेटी उस वक्त तू भी नहीं होगी। तो बीवी ने कहा था, बाबा तो क्या मेरे बच्चे पर रोने वाला कोई नहीं होगा? तो रसूलुल्लाह ने यकीन दिलाया और फरमाया, खुदा एक कौम को पैदा करेगा जिसके बच्चे तेरे बच्चों का मातम करेंगे, जिसके जवान तेरे अली अकबर की जवानी का मातम करेंगे, जिसकी औरतें तेरी ज़ैनब उम्मे कुलसूम का मातम करेंगी, जिसके बूढ़े तेरे हुसैन का मातम करेंगे, जिसकी बच्चियाँ सकीना के तमाचों का मातम करेंगी। हम तो सदाकत रसूल पर मोहर तस्दीक सब्त कर रहे हैं। आज मुहर्रम की शब 3 तारीख है। फातिमा ज़हरा का लाल करबला में पहुंच गया। अज़ादारों, इमाम ने फरमाया, ऐ मेरे नाना के दीन मैं आ गया, गम मत कर, हम तेरी बुनियादों में अब्बास के बाजुओं के सुतून लगा देंगे, तेरी अमारत को हम गिरने नहीं देंगे। अज़ादारों, आप आँखों की फुरात के किनारे डूबने के लिए बेचैन है ना? आज फातिह फुरात अब्बास का जिक्र करूँगा। आपके आँखों की फुरात तैयार है अब्बास के कदमों को बोसा देने के लिए। कायनात का पहला अलमदार जो खुद पानी में, घोड़ा पानी में, मश्क पानी में, चुल्लू में पानी, कांधे पर पानी और प्यासा 3 दिन की प्यास, अली का लाल फौज अशकिया को बता रहा था कि रोक लिया हमें, अब देख ले फुरात कब्ज़े अली के लाल का, फुरात पर कब्ज़ा अली के लाल का है। अब्बास का अलम दुनिया में शजरे तूबा से अफजल है। मेहदी नदवी कहते हैं ये मातमी नहीं हैं, शह मशरक़ैन के ज़ेरे अलम खड़े हैं सिपाही हुसैन के। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ादारों, क्या जानो अज़मत अब्बास? दिल अली से पूछो, क़ल्ब ज़हरा से पूछो। आप तारीख़ का मुतालिया करें तो मालूम होगा कि अली ने
کبھی کچھ مانگا نہیں، نماز شب کے بعد مانگا تو یہی کہ بار الہ بیٹا دے دے جو دنیا کو عطا کرتا ہو۔ وہ اللہ سے ایک بیٹا مانگ رہا ہے، کس لیے مانگا؟ بہت بلند ذات گرامی ہے، سرکار سید سجاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس میں تمام شرائط امامت موجود تھی، مگر چونکہ امامت 12 پر مقدر تھی اس لیے مسند امامت پر نہیں بیٹھائے گئے۔ کیا عظمت ہے، کیا کردار ہے۔ ایک دن جناب عقیل سے مولا نے رشتے کے لیے عرض کیا کہ بھیا ایک مارکہ پیش نظر ہے، لہٰذا ایسا خاندان تلاش کریں جو عفت و طہارت و شجاعت میں بلند ہو۔ جناب عقیل گئے، رشتہ طے ہو گیا، ہاشمی انداز کے مطابق بارات آئی، جناب ام البنین دلہن بن کر چلی، محمل میں بیٹھی، علی کی ڈیہوڑی پر آئی۔ اب اتارنے والوں سے کہا ٹھہرو، اندر نہ لے جانا محمل۔ کہا پھر کس جگہ؟ کہا ڈیہوڑی کدھر ہے؟ کہا یہ ہے۔ فوراً سجدے میں سر رکھا اور اٹھانے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں آ کر کہا مولا جنت البقیع کی سمت ہے۔ علی نے بتایا، اس سمت رخ کیا۔ فاطمہ کلابیہ نے کہا بی بی فاطمہ زہرا آپ کے اللہ کے کتاب کی قسم آپ کی ہمسر بن کر نہیں آئی، آپ کے بچوں کی خدمت گار بن کر آئی ہوں۔ قدموں پر گر پڑی، اے شہزادی مجھے ماں نہ کہو، میں خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اے ثانیہ زہرا میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر اللہ نے گود کو ثمر اولاد سے نوازا اور بیٹا ہوا تو بیٹے کے وصیت کروں گی کہ کبھی زینب کے سامنے نگاہیں نہ اٹھانا۔ آ گیا گوہر مراد علی کا دامن بھر گیا گوہر وفا سے۔ عباس کی عمر 6 برس کی ہوئی، بیٹھے ہوئے ہیں، امام بھی ہے۔ کہا عباس، بولے لبیک یا سیدی۔ حسین کی آنکھیں چھلک پڑی، رونے لگے۔ کہا کیا یاد آ گیا؟ کہا اسی ادا نے تو رلایا ہے، آج میں نے تمہیں بلایا، لفظ بھی پورا نہ ہوا اور تم آ گئے، ایک دن بلاتا رہوں گا۔ این عباس، اب بچپن ہے، فطری تقاضا ہے نا عزیزو۔ عباس اٹھے اور خود فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے میں گہری نیند سو جاؤں اور میرے آقا مجھے بلائے اور نصرت قضا ہو جائے۔ عباس نے اپنے اوپر واجب کیا کہ میں سوؤں گا ہی نہیں، نہ جانے میرا مولا کب بلائے۔ عجیب کیفیت، لاغر جسم ہو گیا۔ ام کلثوم نے جناب زینب کو کہلا بھیجا، بہن غازی کی حالت بڑی نازک ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا عباس 7 دن سے سویا نہیں ہے اور کہتا ہے میں سوؤں گا نہیں، ذرا بلائیے اور پوچھئے۔ جناب زینب نے فضا کو بھیجا، فضا جناب عباس کو لے کر آئی۔ عباس بی بی کی بارگاہ میں آئے اور نظر زمین پر گڑا لی۔ جناب زینب نے کہا عباس نگاہیں اٹھاؤ، عباس نظریں اٹھاؤ، میں آنکھیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ عباس تم نے سنا، بہن کہہ رہی ہے نگاہیں اٹھاؤ، پھر بھی نہ اٹھایا۔ کہا علی کی بیٹی تمہیں کہہ رہی ہے نگاہیں اٹھاؤ، میرے حق کی قسم نگاہیں تو اٹھاؤ۔ معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ شہزادی اماں نے منع کیا ہے کہ زینب کے سامنے نظر نہ اٹھانا، اجازت دلوائیے۔ ام البنین کی طرف کہا اماں اجازت دیجئے نا، عباس کو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا عباس ایک بار اجازت ہے۔ اب جو آنکھیں دیکھی تو کہا میرے بھیا تیری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ کہا میرے آقا نے کہا تھا عباس ارے میں بلاتا رہوں گا تم نہیں آؤ گے۔ زینب نے کہا یہ مدینہ نہیں ہوگا، پھر کب ہوگا؟ کہا جب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ عباس کو جلال آ گیا، ان بازوؤں کی قسم، ارے جب تک یہ ہے کوئی ان تک نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ جزاکم ربکم یا اہل العزا۔ عزادارو مولا عباس کے بہت سے القاب ہیں، سقا، غازی، افضل الشہداء، شہید کتنے لقب ہیں، ثانی حیدر، طائر فی الجنہ، ان میں سے ایک حجاب زینب ہے۔ سنیے گا عزیزو، کیا مطلب؟ جب تک عباس سے زینب کا پردہ باقی ہے، ردائے زینب کو اگر انسانی روپ دیا جائے تو عباس کی شکل ہے۔ اس لقب کا علم شمر ملون کو تھا۔ جب سب شہید ہو گئے، خیمے جلے،
سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے اور بندے چھینے گئے. تو بحر الغمہ کی تیسری جلد میں ہے کہ شمر نے چاہا کہ زینب کے سر سے چادر اتارے تو فضا نے ڈانٹ کر کہا خبردار، ارے ثانیہ زہرا ہے. شمر شہم گیا لیکن قولی سے ایک طویل نیزہ لیا. طویل نیزہ لے کر جناب زینب کے چادر کی سمت پھینکا. نیزہ جا کے چادر میں پھنسا. چادر کو کھینچتا ہوا اپنے قریب لایا. نیزے سے چادر کو الگ کیا، بغل میں دبایا، گھوڑے کو ایڑ دی، فرات کی طرف بڑھا. اور جب فرات پہ پہنچا گھوڑے سے اترا، عباس کے لاشے کے قریب آیا. کہا عباس اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، جس پر تمہیں ناز تھا میں لے کے آ گیا. ارے ظالم نے چادر کو عباس کے لاشے پہ ڈالا. اے عباس تو چادر نہیں بتا سکا، عجب نہیں کہ جناب عباس نے کہا ہو ارے کاش میرے آقا نے اجازت دے دی ہوتی تو میری شہزادی کی چادر نہ چھنتی. عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر. پہ ہم یہی نوحہ تھا سیدانیوں کے لب پر. عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر. جب رخصت آخر کو حیدر کا پیسر آیا، سیدانیوں سے رو کر زینب نے یہ فرمایا اے بی بیو چادر بھی رہ پائے گی نہ سر پر. عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر. کس دل سے کہے زینب مرنے کے لیے جاؤ، شبیر کی غربت پر اللہ ترس کھاؤ. فریاد و فغاتی عباس سے رو رو کر. عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر. تم جاتے ہو مرنے کو، اب کون ہمارا ہے؟ شبیر کا دنیا میں اب کون سہارا ہے؟ تم تھے تو یہ لگتا تھا باقی ہے میرا لشکر. عباس
پردہ عباس میری چادر بہنوں کا کھلا سر تھا بیماری کا سر خم تھا عباس کی غیرت کا اس وقت یہ عالم تھا ٹکتا نہ تھا نیزے پر غازی کا سر اطہر عباس میرا پردہ عباس میری چادر عباس میرا پردہ عباس میری چادر اے بھائی ذرا دیکھو آنکھیں تو ذرا کھولو کس طرح دکھاؤں میں بازو کے نشان بولو بے پردہ ہے بلوے میں اے بھائی تیری خواہر عباس میرا پردہ عباس میری چادر عباس میرا پردہ عباس میری چادر یہ بین تھے زینب کے اور لاش تڑپتی تھی اے بھائی میری چادر جب کہہ کے وہ روتی تھی لفظوں میں بیاں کیسے ہوگا وہ سما سرور عباس میرا پردہ عباس میری چادر عباس میرا پردہ عباس میری چادر پھیل کے کرو نا پھیل کے کرو نا پھیل کے کرو یا حسین یا حسین یا حسین ملا کے اچھا اچھا